نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دل سے نکلی صداؤں کے مالک میرے منہ سے میرے مربی مرد کلندر پیر کامل لا یحتاج التعارف اپنی مثالات سیدی و مرشد حضور پیر سید محمد فراز شاہ مشہری قادری میں اپنی طرف سے اس بستی کے مدینوں کی طرف سے انجمن غلامان مصطفیٰ محمد نگر کی طرف سے دل کی یتھا گہرائیوں سے حضور کا شاکر و ممنون ہوں کہ آپ نے آج کی اس بستی کو رونق بخشی۔ آپ کے ساتھ تشریف لانے والے خدا مہنے دربار عالیہ دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی آج کی ہماری اس بستی کو رونق بخشی۔ دیگر جتنے احباب ہمارے بلانے پہ بغیر بلائے آئے میں صمیم قلب سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم اس سید جمیلہ کے تصدق سے دنیا و آخرت کی فلاح عطا فرمائے۔ بستی والوں نے بہت اچھا تعاون کیا اور یقیناً امید سے زیادہ اس قدر توقعات نہیں تھی، لیکن اللہ ان کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے اس قدر ایک حسین اور خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ آج ہمارے لیے ایڈوانٹیج کیا ہے؟ آج کا دن ماہ ربیع النور کی پہلی تاریخ ہے اور آج کے دن میں اس عظیم ہستی جس کی خاطر خالق کائنات نے یہ زمین پیدا فرمائی، تحت الثری جو کچھ ہے حضور کے لیے پیدا فرمایا، عرش مولا تک جو کچھ ہے وہ حضور کے صدقے پیدا فرمایا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس ماہ مقدس کا استقبال اتنے خوبصورت پروگرام کی صورت میں کر رہے ہیں۔ حضور جس قدر آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اور جس قدر حضور کا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے، جسے مقام محمود کہا گیا، مقام محمود پہ فائز نور و بشر کا مجموعہ اور نور و بشر کا مجسمہ آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں کہ ہم اتنی عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کر سکیں، اتنی عظیم شخصیت کو آج ہم خراج تحسین پیش کر سکیں صرف اور صرف اس لیے اکٹھے ہوئے کہ شاید آج کا مل بیٹھنا آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آپ کی اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ نہ تو ہمارے پاس وہ عشق جو صحابہ کے پاس تھا، ہمارے پاس تو عشق کا وہ دعویٰ بھی نہیں جو صحابہ کے پاس تھا، لیکن آج کی اس محفل میں یہ نور علی نور محفل ہے کہ نانے کا استقبال کرنے کے لیے ہم نے نواسے کو بلایا ہے، نانے کی تعریف کرنے کے لیے آج ہم نے نواسے کو بلایا ہے، اور کرم بالائے کرم جس طرح مصطفیٰ کریم کا کرم اس وقت صحابہ کے اوپر تھا، بے ہی وہی مثال آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ پہ نظر آتی ہے کہ مجھ جیسا حقیر شخص اگر ان کی بارگاہ میں جائے تو بغیر کسی تقاضا کے، میں نے جمعے پہ یہ بات بڑی کھول کے بیان کی تھی کہ خانقاہ سید محمد عبداللہ شاہ اور آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ کا درہ امتیاز یہ ہے کہ آج تک جو بھی شخص وہاں پہ گیا بغیر کسی لعنت کے اسے سراہا بھی گیا، اس کی توقعات پہ پورا بھی اترا گیا، اسے نوازا بھی گیا، اسے عطا بھی کیا گیا۔ جتنے لطف، مہربانیاں، کرم اور عطائیں رسول اللہ کی بارگاہ سے ملتی تھی، آج وہی عطائیں، وہی لطف،
وہی کرم وہی رحمت کی برکھا آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ پہ برس رہی ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، بہت اعلیٰ۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک پاگل اور آگے کہنے لگی مسجد نبی میں تشریف فرماتے اور صحابہ بھی تشریف فرماتے، آگے کہنے لگی حضور مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ پاگل ہے، ہر کوئی جانتا ہے پاگل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بولیے، کہنے لگی نہیں حضور الگ کر۔ حضور اٹھے، اس کے ساتھ چلے، اس نے ایک چٹیل میدان پتھریلی زمین کے اوپر کڑکتی دھوپ میں کھڑا کر دیا اور 2 گھنٹے حضور سے باتیں کرتی رہی۔ رسول اللہ پسینے سے شرابور اس کی باتیں سنتے رہے۔ باتیں کیا تھی؟ ایک پاگل کیا بات کر سکتا ہے؟ کتنی باتیں کر سکتا ہے؟ وہ باتیں کرتی رہی، حضور سنتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ نے پوچھا حضور پاگل عورت اتنی دیر اس کی خاطر آپ دھوپ پہ کھڑے رہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یارو بات یہ ہے، پورے مدینے میں اس کی بات کوئی نہیں سنتا، محمد بھی نہ سنے تو کس در پہ جائے؟ پورے جہان میں ہماری بات کوئی نہیں سنتا، لیکن اپنی بات سنانے کے لیے ہمارے پاس ایک در ہے، ہمارے پاس ایک آستانہ ہے، ہمیں ایک آسرا اور سہارا دیا گیا ہے کہ اگر دکھڑے سنانے ہو تو آ جایا کرو، اگر امیدیں اور توقعات پوری کرنی ہو تو آ جایا کرو۔ میں طول میں نہیں جانا چاہتا، اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ حضور آپ کا کرم، آپ کی مہربانی جس طرح ہے تا دم آخر اسی طرح رکھیے، اور بروز حشر جب ہمارا سامنا ہو تو اپنے نانا سے بھی ملوا دیجیے گا۔ میں کہتا ہوں کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میری اوقات ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری اوقات ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے یہ سارا تو پیار آپ سے۔ اللہ کون جانتا تھا ہمیں؟ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب انہوں نے پکڑا تو اب اتنے لوگوں کے سامنے کھڑا، مجھ جیسے شخص کو کون یہاں پہ کھڑا کرتا ہے؟ یہ انہوں نے کھڑا کیا ہے، اور میں ان کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہنا چاہوں گا حضور یہ مہربانی ہمیشہ رکھیے۔ اور ایک مرتبہ پھر میں اس بستی کے مکینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے اور میرے شیخ کو اس عزت و تکریم کے ساتھ بلایا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و ما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ۔